چکر چکر لگاتا پھرا، کبھی یہاں بھی آیا گلاسگو میں. ربانی صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی ربانی صاحب نے بھی پیسے اکٹھے کیے، تو ساری دنیا میں پیسے اکٹھے کیے. بہرحال 1994 ہاسپٹل کھولنا تھا ہم نے. اب 3 مہینے رہ گئے ہاسپٹل کھولنے کے لیے اور ہمیں 12 کروڑ روپے کم پڑے ہوئے ہیں. اب 12 کروڑ روپے اور اکٹھے کرنے، وہ کاسٹ جو تھے اوپننگ کے. تو میں اب سوچا میں کیا کروں، کیونکہ میں ساری دنیا کے بھی چکر لگے، جدھر پاکستانی دنیا میں تھا ادھر میں پہنچ گیا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اور جتنے اندر بھی تھے لوگ پاکستان کے اندر بھی، جو کسی کو میں نے چھوڑا نہیں. اب یہ اینڈ میں صورتحال آ گئی کہ میں نے اب 12 کروڑ روپے اکٹھا کرنا ہے. میں جاؤں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے تو باہر سے کہہ دیں کہ وہ کہہ دو وہ نہیں ہے. تو میں پھر سوچا، ایک دوست سے پوچھا، اس نے کہا کہ تم پبلک میں نکل جاؤ، عوام میں نکل جاؤ، اور خاص طور پہ اسکولوں میں جاؤ. تو میں نے تب ایک 19 شہروں کی کیمپین کی 6 ہفتے کے اندر. تو میں شروع ہوا سارے پاکستان، پشاور سے لے کے سارے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا. تو میں ایک وین میں، ایک گاڑی تھی اوپن پیچھے سے، ایک ڈالا، اس کے اندر اتنا بڑا ڈبہ تھا پیسے اکٹھے کرنے والا. تو شروع میں صبح اسکولوں سے شروع کرتا تھا اور شام کو پھر بازاروں کو روٹ بتائی ہوتی تھی کہ میں کدھر کدھر آ رہا ہوں، اور ان سے پیسے اکٹھے کر رات کے 12 بجے تک. تو وہ جب میں آپ کو جو اشفاق احمد خان کی بات بتا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہوا کہ کیا چیئرمین ماؤ کا مطلب کیا تھا. اب میں پیسے اکٹھے کرنے کے صبح، بچے تو خیر سارے کرکٹ کے شوقین تھے، ان کو تو میں نے اپنے ماں باپ کے اوپر ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا. انہوں نے ماں باپ سے جو پیسہ نکالا وہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا. تو وہ سب سے بڑے میرے فنڈ ریزرز تھے. تو اس کے بعد میں دکانوں میں نکل جاتا تھا، اسکول جب بند ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب ہم گاڑی جا رہی ہوتی تھی اور لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ گاڑی آ گئی ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، تو میں سامنے دیکھتا تھا کہ چھابڑی والے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چائے والا، کسی کی دکان ہے، کسی نے کوئی حمام لگایا ہوا ہے. جیسے گاڑی دیکھتے تھے لوگ بھاگتے تھے، جو کچھ جیب میں ہوتا تھا وہ ڈبے میں ڈال دیتے تھے. اوپر سے عورتیں کوئی اوپر سے اپنا کوئی ہار پھینک رہی ہیں، کوئی یہ کانوں کی بالیاں. تو کوئی اچھا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھڑیاں اتار کے دے رہے ہیں لوگ. تو میں سارا دن دیکھتا تھا، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے عام زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں سیاست میں جس طرح جب میں آیا، میں نے سوچا آنے کا، میں ایک بڑا تھکا ہوا پہنچا گھر. ایک دن صبح سے شام تک پیسے اکٹھے کر رہا. ان دنوں میں نئی کرکٹ چھوڑی تھی، فٹ بھی بڑا تھا، لیکن میری کمر درد کر رہی، بازو درد کر رہے، پیسے نوٹ پکڑ کے دونوں طرف سے. تو میں آپ یقین کریں کہ صبح سے شام تک پیسے پکڑتا تھا میں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے 100 روپے پکڑ کے سارا دن. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں اترا ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ، تو عورت نے کہا آٹوگراف چاہیے. تو اس نے اپنا بٹوا کھولا آٹوگراف بک کے لیے، تو اس نے ایسے کر کے دیکھ رہی تھی بیچ میں، تو کوئی 1000 روپے کا نوٹ ایسے اس نے پکڑا دیکھنے کے لیے. مجھے اتنی پریکٹس ہوئی تھی، میں نے ایک دم 1000 روپیہ پکڑ لیا اسے. بعد میں بڑی شرم آئی مجھے کیونکہ وہ اسے 1000 روپے نہیں دینا تھا وہ بیچاری کو. اینیوے تو میں پہنچا گھر بڑا تھکا ہوا لیٹ. تو میں نے کیا دیکھا کہ 5-6 آدمی کھڑے ہوئے دھوتیوں کے اندر کہ جی خان صاحب چلو اسی پیسے کٹھے کتے ہونے، تسی آؤ شوق دی گڑی. اور میں کہا فکر نہ کرو، تمہارے پیسے کے بغیر میں تھکا ہوا برا، میں نے کہا فکر نہ کرو، پیسے کے بغیر میں تمہارے پیسے کے بغیر میں ہاسپٹل بنا لوں گا. وہ کہ نہیں جی پیسہ اکٹھا کیا ہوا آپ نے آنا. میں ابھی میرا سیاست میں آیا نہیں تھا، ابھی میرے میں اتنا صبر نہیں تھا، جو جواب آ گیا. تو میں نے میں بڑا مشکل سے میں اندر گھسوں، وہ سامنے وہ جائے نا، نہیں جی ہم نے. خیر انہوں نے مجھے اپنی ایک پرانی سی گاڑی میں بٹھایا، وہ 2-3 جگہ راستے میں روکی، دھکا لگا کے چلایا انہوں نے مشکل سے، کرا کے مجھے اس شو کی گاڑی پیچھے لے گئے. میں برا حال تھکا ہوا، میں غصہ بڑا کنٹرول کر رہا ہوں کہ اب میں ان کی بھی شکلیں دیکھوں. وہ بڑے کین کے جی پیسے اکٹھے کیے ہوں. اب مجھے شکلوں سے پتا کہ پیسے تھوڑے سے ملنے ہیں اور میں ویسے ہی تھکا ہوں. تو میں سوچا کہ اپنی انرجی بچا لوں میں، لیکن انہوں نے مجھے لے کے گئے. تو خیر شو کی گاڑی پہنچے وہاں. میں نے کہا کدھر ہے؟
وہ کہتے جی ادھر ہی ہیں پاس ہی. ادھر پیچھے گلیوں میں مجھے لے گئے, وہاں گندی نالیاں, سارا گند پڑا ہوا, وہاں میں چلا جا رہا ہوں. پھر میں پوچھوں کدھر, کہتے جی بس یہی ہے. وہ ایک گئے اس طرح گلیوں میں کرا کے اینڈ میں ایک مسجد تھی, ادھر مسجد میں لے گئے. اب میں کھڑا ہوں, میں کدھر ہے پیسہ, میں ابھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کدھر ہے پیسہ. تو پیچھے میں دیکھ رہا ہوں اس نے مائک اٹھایا ہوا ہے, عمران خان صاحب مسجد میں آگے, جس نے آگے پیسہ دینا دے دو. خیر اب مجھے نہ سمجھ آئے میں کیا کروں, بڑا میں کنٹرول کیا. دیکھتے دیکھتے ساری مسجد بھر گئی. اچھا اب جب مسجد بھری, پہلے تو میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں سمجھا کہ ابھی میں نکلنے لگا تھا, میں باہر جانے لگا تھا, میں نے دیکھا لوگ آنے شروع ہو گئے, مسجد بھر گئی. جب میں نے وہ لوگوں کو دیکھا, بوڑھی عورتیں, غریب لوگ بےچارے, کوئی مجھے 5 روپے دے رہا ہے, کوئی مجھے 10 روپے دے رہا ہے. اور میں جنرلی میں نے پہلے تو میں بڑا برا فیل کیا کہ میں ایسی, اتنا مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا. اور میں نے انہیں باقی کہا, دل سے کہا, میں نے کہا دیکھو تمہیں 5-10 روپے کی میرے سے زیادہ ضرورت ہوگی, آپ اس پیسے کو رکھیں اپنے پاس, آپ فکر نہ کریں, میں ہاسپٹل بنا لوں گا. وہ سارے آگے سے کہیں نہیں جی ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے, غریب لوگ, ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں 12 کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لیے نکلا تھا, اور سب نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا. یہ جو 6 ہفتے میں نے ٹور لگایا, ہم نے 14 کروڑ روپے اکٹھا کیا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دن تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ دیکھو, اور یہ اوپر جذبہ, اوپر دیکھو جو جذبہ, جن کا باہر بینک بیلنسز کا جذبہ ان کا دیکھو ملک کو لوٹنے کا, اور نیچے جذبہ دیکھو لوگوں کا. اور یہی جب ہم نے جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے دن نکلا دیکھنے کے لیے علاقوں میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہنچا ہوں بالا کوٹ, ابھی دوسرا دن تھا زلزلے کا, ابھی پوری طرح لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. 3 میل کا وہاں ٹریفک جام تھا, 3 میل کا. عام لوگ بےچارے نکلے ہوئے, جو جس کو موقع ملا وہ نکل گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور آپ کو اتنا فخر ہونا تھا, جدھر آپ یہ دیکھتے ہیں نا, یہ جو اوپر ہمارے یہ لیچیں بیٹھی ہوئی ہیں, یا یہ کیا میں ان کو کہوں, بگیاڑ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر آپ کو اتنی خوشی ہونی تھی اپنی پبلک دیکھ کے. 3 میل کا کیو. اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک آدمی میں دیکھا گاڑی میں ساتھ, ایک سوزوکی کے اندر ساری گاڑی بڑی, صرف اس کی شکل نظر آ رہی ہے, باقی سارا سامان اس نے رکھا ہوا ہے, اور ایک آدمی پہنچا ہوا. یعنی اس طرح کا لوگوں کے اندر جذبہ ہے. تو جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صرف ایمانداری چاہیے آپ کو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کیسے ٹھیک کرنی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لی کوان یو نے سنگاپور میں یہ کیا, کیا کوئی بڑی کام نہیں کیا, صرف ایک ایمانداری سے اس نے, ایک ایماندار آدمی تھا کیونکہ خود ایماندار تھا, مضبوط عدلیہ بنائی, انڈیپینڈنٹ نیب بنائی, 3 سٹنگ منسٹر پکڑے گئے سنگاپور کے. آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $32,000 ہے. 40 سال پہلے ہمارے جتنا تھا $500, آج $32,000 ہے, صرف قانون لا کے, رول آف لا لا کے, کیونکہ خود ایماندار تھا. مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا ملیشیا کا, تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے کہا ہم نے صرف اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم کی تھی. ایک دفعہ اوپر کے لیول کی آپ کرپشن ختم کر دیں, نیچلی کرپشن آپ کو نہیں تنگ کرتی. تو ہمیں صرف اس ملک کے اندر مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی مافیاز کا. اور میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اس کے اندر. آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں. We're going to do 2 questions only.